کہتا اس نے بھیجا ہے جس سے تو بات کر رہا تھا۔ اس کا میں کس سے بات کر رہا تھا؟ میں تو بس تنہائی میں اپنے رب سے بات کر رہا تھا۔ کہتا ہاں اسی نے ہی بھیجا ہے، تیرے لیے بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون کہاں آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون مجھ سے کس طرح مانگ رہا ہے۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قصہ ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک نوجوان جو کہ انتہائی خوبصورت آواز کا مالک تھا، بہت اچھا گاتا تھا۔ وہ اپنا ساز جو کہ غالباً یکتارا تھا وہ بجاتا تھا، گاتا تھا، اور لوگ اس کو داد دیتے تھے، گلی گلی وہ گاتا پھرتا تھا۔ تو اس کا گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ یوں ہی جوانی بیت گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ تو اچانک ایک دن جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور آواز میں بھی وہ دم خم نہیں ہے، تو ایک دن مدینہ منورہ کے ساتھ ہی مسلک ہے جنت البقیع ایک قبرستان۔ ایک دن وہ قبرستان میں بیٹھا، رب تعالیٰ سے تنہائی میں گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ اور اس کی گفتگو کا جو محور تھا وہ یہ تھا کہ یا رب العالمین، میں نے ہمیشہ تیری نافرمانی کی ہے، میں نے گانا بجانا ساری زندگی کیا، اس کے باوجود بھی تو مجھے دیتا رہا اور میرا پیٹ پلتا رہا۔ اور نہ کبھی میں نے تجھ سے مانگا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی عبادت کی، نہ کبھی قرآن پڑھا، بس میں گانے بجانے کی دھن میں مگن تھا۔ اب چونکہ عمر میری بیت گئی ہے، آواز میں بھی اب وہ دم خم نہیں ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ ابھی میری باقی ماندہ زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارنا۔ تجھی سے میں محو گفتگو ہوں، تو ہی کارساز ہے، تو مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی اثنا میں مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ وہاں آرام فرما تھے۔ تو خواب آیا اور بار بار آیا، اے عمر تو جنت البقیع جا، اور وہاں ایک بزرگ ہے
بار بار یہی خواب آتا رہا۔ حضرت عمر ہڑبڑا کر اٹھے اور ننگے پیر ننگے سر دوڑ پڑے۔ جنت البقیع کی طرف وہ دوڑے جا رہے تھے کہ سامنے اس شخص کو دیکھا، اور وہ اس شخص نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ حضرت عمر نے اس کو پکارا، اے اللہ کے بندے تو میری بات سن۔ وہ شخص مزید ڈر گیا اور بھاگتا رہا۔ حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا، اس کو روک لیا، اور وہ ہاتھ جوڑ کے حضرت عمر سے کہہ رہا تھا، کسی نے اب میری شکایت کی ہے کیا؟ میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں، کسی نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، مگر مجھے کسی نے بھیجا ہے تیرے لیے۔ وہ شخص پریشان ہوا، کس نے بھیجا ہے آپ کو میرے لیے؟ کہتا اس نے بھیجا ہے جس سے تو بات کر رہا تھا۔ میں کس سے بات کر رہا تھا؟ میں تو بس تنہائی میں اپنے رب سے بات کر رہا تھا۔ کہتا ہاں، اسی نے ہی بھیجا ہے، تیرے لیے بھیجا ہے۔ وہ شخص وہیں پر ٹھہر گیا، سہم گیا اور گڑ گڑا کے رونے لگا کہ یا رب العالمین، میں نے تیری ہمیشہ نافرمانی کی ہے، نہ کبھی تجھے سجود کیے ہیں، نہ کبھی تجھے رکوع کیے ہیں، اور تو نے میری مدد کے لیے عمر کو بھیج دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ یہ بات کرتے کرتے اس شخص کی روح نکل گئی۔ حضرت عمر نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون کہاں آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون مجھ سے کس طرح مانگ رہا ہے، اور رب العالمین نوازتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے کہ یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نہیں۔ اس کا اور رب کا کیا تعلق ہے، یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان بچی حمیرہ اصغر، جو کہ اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ پرانی لاش ہے، کوئی کہہ رہا ہے 6 مہینے پرانی لاش ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ 8 مہینہ پرانی لاش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے مرنے کے اسباب کیا تھے۔ اس بچی کی لاش جیسے ہی ملی تو لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ اس کے اپنے گھر والوں سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ ہاں، یہ آتی تھی، ادھر جاتی تھی، ادھر جاتی تھی۔ کسی نے یہ نہیں معلوم کیا کہ وہ 6 مہینے یا 4 مہینے سے کہاں غائب تھی۔ کسی نے اس کی خبر گیری نہیں لی، کسی نے اس کے مسئلے مسائل کا نہیں پوچھا۔ ہم صرف اور صرف الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور بلا وجہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں،
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑی ہی کوئی المناک ہے. ہماری محلے داریاں ختم ہو گئی ہیں. ہم ایک دوسرے کی خیر خبر نہیں لے رہے. اللہ نہ کرے ہمارے اڑوس پڑوس میں، ایون کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو پڑوسیوں کو کوئی خبر ہی ہوگی. تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان سے الیک سلیک کریں، ان سے رابطہ کریں. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ پڑے. کسی کی کوئی خبر لینا بھی اپنی شاید توہین سمجھ رہے ہیں. کمپلیکسز میں گھسے ہوئے ہیں، مر چکے ہیں. ایک دوسرے کی خبر لیا کریں، ایک دوسرے کو جانا کریں. ایسا نہ ہو کہ یوں ہی مر جائیں اکیلے تنہا، 6 مہینے کے بعد ہماری، آپ کی، کسی اور کی کوئی لاش نہ ملے. رابطہ رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد عین علی. الف لام میم محمد عین علی.